اللہ والوں کے قدموں میں بھی رب نے بڑی برکت رکھی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مامن صباحن ولا رواحن الا و بقاء الارض ینادی بعدها بعدا یا جارا هل مر بک اليوم عبد صالح صلی علیک او ذکر اللہ فان قالت نعم رأت ان لها بذلك فضلا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر صبح ہر شام ایک زمین کا خطہ دوسرے خطے سے، ایک زمین کا ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے کہتا ہے حل یا جارا حل مرہ بک اليوم عبد صالح، اے پڑوسن اے گمنڈنے، کیا تیرے اوپر سے کوئی آج اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا بندہ گزرا ہے صلی اللہ علیہ اور ذکر اللہ، جس نے نماز پڑھی ہو یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِن قالت نعم، اگر وہ زمین کا ٹکڑا جس سے پوچھا گیا سوال کیا گیا اگر کہہ دیں ہاں میرے اوپر سے آج اللہ کا نیک بندہ گزرا ہے جس نے میرے اوپر سے گزرتے ہوئے رب کا ذکر کیا، تو وہ زمین کا ٹکڑا کہتا ہے ان لها بذلك فضلا، تیری شان آج مجھ سے زیادہ بلند ہوگی، تو مجھ سے فضیلت لے گئی، تیری شان مجھ سے زیادہ بلند ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ فضیلت جو زمین کو ملی یہ صرف ذکر کرنے کی وجہ سے نہیں ملی، صرف تسبیح بندے کے کرنے کی وجہ سے نہیں ملی، کیونکہ صرف بندے کی تسبیح کی وجہ سے ذکر کی وجہ سے فضیلت ملتی پھر تو اس زمین کی شان زیادہ ہوتی جس کے اندر درخت زیادہ ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ درخت ہوں گے اتنے زیادہ تسبیح کریں گے۔ اللہ کریم فرماتا ہے نا ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر شے پاکی بیان کرتی ہے، میرا ذکر کرتی ہے، پھر تو اس زمین کی شان زیادہ ہوتی، باغات کی شان زیادہ ہوتی، کیونکہ وہاں زیادہ سے زیادہ درخت ہیں، جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنے زیادہ اللہ کی پاکی بیان کی جائے گی، ثنا کی جائے گی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر یہ فضیلت عطا فرمائی اس زمین کے خطے کو، اس زمین کے ٹکڑے کو، یہ صرف ذکر کی وجہ سے عطا نہیں فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کے قدموں کی وجہ سے عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے بندہ کہ رب کا نیک بندہ وہاں سے گزرا، اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں کی برکت سے اس زمین کو دوسری زمین پر فضیلت عطا فرما دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتا ہے جعلت الارض مسجدہ، ساری زمین کو میرے رب نے میرے لیے مسجد بنا دیا۔ مسلمان نماز پڑھنا چاہے، میرا امتی نماز پڑھنا چاہے تو جہاں چاہے پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی کھیتوں میں ہے وہاں پر نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے شہزادے، آپ کی کیا شان ہے، فتح مکہ کے وقت جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، حضرت بلال دروازے پہ کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ جاتے ہیں جلدی، اور جب حضور باہر آئے حضرت عبداللہ بلال حبشی سے پوچھتے ہیں یا بلال این صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بلال بتاؤ میرے مصطفیٰ نے کس جگہ پر نماز پڑھی؟ ارے کعبہ کے اندر بھی نماز پڑھنے کی کسی کو سعادت مل جائے بڑی بات ہے، شرف مل جائے بڑی بات ہے، لیکن خدا کی قسم حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں کعبے میں نہیں بلکہ اس جگہ نماز پڑھوں گا جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے۔ زمین تو ساری پاک ہے، کعبہ بھی بڑی عظمت والا ہے، لیکن حضرت عبداللہ یہ ہمیں نظریہ، یہ عقیدہ، یہ سوچ دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں اس کعبے کے اندر بھی بت تھے، اس کعبے کے اندر بھی نجاست تھی، اس کو بھی پاک کیا ہے تو آمینہ کے لال نے پاک کیا ہے، اس کو بھی اگر عظمت و بلندی و بہتری عطا فرمائی ہے تو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ تو پوچھتے ہیں بتاؤ اے بلال بتاؤ کہاں کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ بخاری شریف کے اندر آپ پڑھ کے دیکھیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل ایک باب باندھا ان جگہوں کے بارے میں جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں پڑھی، اور حضرت عبداللہ ان جگہوں کو تلاش کیا کرتے تھے، ان خطوں کو تلاش کیا کرتے تھے جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے، جہاں حضور نے نمازیں پڑھی، جہاں حضور ایک مرتبہ بھی زندگی میں گزر کے گئے حضرت عبداللہ حضور کی ادا کو ادا کیا کرتے تھے۔